علیشہ چند لمحے زارا کو خاموشی سے دیکھتا رہا، ہاتھ میں پکڑے ڈیورس پیپر جیسے اچانک بے معنی لگنے لگے تھے۔ جس لڑکی کے بارے میں اس نے صرف شکایتیں سنی تھی، وہ اس کے سامنے ایک شرارتی، معصوم اور زندہ دل وجود بن کر بیٹھی تھی۔ بی بی جان نے گہرا سانس لیا۔ دیکھ لیا کیا؟ یہی ہے تمہاری بیوی، ہر وقت کوئی نہ کوئی تماشا لگا رہتا ہے۔ زارا نے فوراً منہ بنا لیا۔ بی بی جان، تماشا میں نہیں، قسمت کرتی ہے۔ اب اگر گیند نے شیشہ توڑ دیا تو میں کیا کروں؟ علیشہ کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ او، تو آپ بھی ہنس لیتے ہیں؟ مجھے لگا تھا آپ صرف غصہ کرتے ہوں گے۔ بی بی جان نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یا اللہ، اس لڑکی کو زبان دیتے وقت ذرا حساب کر لیتا۔ زارا نے ہنس دیا اور پھر اچانک علیشہ کے ہاتھ میں موجود کاغذات پر نظر پڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ علیشہ کی نظریں کاغذات پر جم گئی۔ وہ کل سب کے سامنے زارا کو طلاق دینے آیا تھا، یہی فیصلہ تھا اس کا، مگر اس وقت نہ جانے کیوں الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ زارا نے معصومیت سے کاغذ کھینچ لیا۔ ڈیورس پیپر کیا؟ اس کے چہرے کی شوخی پہلی بار مدھم پڑی، آنکھوں میں عجیب سی نمی ابھری، مگر اس نے فوراً ہنسنے کی ناکام کوشش کی۔ واہ، یعنی آپ مجھے نکالنے آئے ہیں؟ علیشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ وہاں شرارت کے پیچھے چھپا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اگر میں کہوں، ابھی فیصلہ بدلا نہیں، علیشہ دھیرے سے بولا۔ زارا چونک گئی۔ مطلب کیا؟ علیشہ نے آہستہ سے ڈیورس پیپر میز پر رکھے اور اس کے قریب آ کر بولا۔ مطلب شاید میں نے تمہیں سمجھے بغیر فیصلہ کر لیا تھا۔ بی بی جان حیرت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی اور زارا وہ پہلی بار خاموش ہوئی تھی۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی، مگر اندر کسی کے دل میں پہلی بار محبت نے آہستہ سے دستک دی تھی۔ زارا نے نظریں جھکا لی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی علیشہ کے دیے ہوئے کاغذات کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہر شخص اگلے الفاظ کا انتظار کر رہا ہو۔ بی بی جان نے خنگار کر ماحول بدلا۔ علی، تم تو کہتے تھے یہ لڑکی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیا؟ علیشہ نے دھیرے سے زارا کو دیکھا۔ شاید غلطی میری سوچ تھی۔ زارا نے فوراً چونک کر سر اٹھایا۔ ایک منٹ، آپ اتنی آسانی سے اچھی باتیں نہ کریں، مجھے عادت نہیں ہے۔ علیشہ ہلکا سا ہنسا۔ اور مجھے تم جیسی لڑکی کی عادت نہیں تھی۔ زارا نے منہ بنایا، مگر دل میں عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بی بی جی، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، اس ماحول میں کچھ میٹھا ہونا چاہیے۔ وہ تیزی سے مڑی، مگر جلد بازی میں قالین کے کنارے پر پاؤں الجھ گیا۔ زارا لڑکھڑائی تو علیشہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ زارا کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ الفاظ میں غصہ کم اور گھبراہٹ زیادہ تھی۔ علیشہ نے آہستہ سے ہاتھ چھوڑا، مگر نظریں نہ ہٹائیں۔ تم واقعی ہر وقت مصیبت میں کیوں پھنسی رہتی ہو؟ زارا نے فوراً جواب دیا۔ کیونکہ میری قسمت کو سکون پسند نہیں۔ بی بی جان نے دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے نظریں چرا لی۔ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تم دونوں آرام سے لڑو۔ ان کے جاتے ہی کمرے میں پھر خاموشی پھیل گئی۔ زارا نے نظریں چرا کر دھیرے سے کہا، آپ واقعی مجھے طلاق دینا چاہتے تھے؟ علیشہ کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ ہاں، کیونکہ میں نے صرف دوسروں کی باتیں سنی، کبھی تمہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ زارا نے تلخی سے ہنس دیا۔ سب یہی کرتے ہیں، میری بات سننے کا وقت کس کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بار تھا جب علیشہ نے اس کی آواز میں چھپا درد محسوس کیا۔ تو آج سن لیتا ہوں۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ علیشہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ بتاؤ، اصل زارا کون ہے؟ وہ جو سب کو ہنسا دیتی ہے، یا وہ جو اکیلے میں روتی ہے؟ زارا کی آنکھیں بھر آئی، مگر اس نے فوراً رخ پھیر لیا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ علیشہ دھیرے سے بولا۔ شاید اب پڑھنے لگا ہے۔ باہر بارش رک گئی تھی، مگر دونوں کے درمیان ایک نئی کہانی خاموشی سے شروع ہو رہی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔